پاکستان میں جب بھی اکنامی کی بات ہوتی ہے، کرائسس کی بات آتی ہے، گروتھ کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگوں کے وہی سوالات سامنے گھومتے ہیں. کیا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کسی کرائسس میں؟ اب نئی حکومت آ گئی ہے تو کیا کچھ بدلنے جا رہا ہے؟ کیا وہ پالیسیز جو پہلے چل رہی تھیں وہ کنٹینیو رہیں گی یا بالکل کچھ نئے سرے سے کام ہوگا؟ ان سب کرائسس اور اکنامی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالوں کے جوابات ہمیں مل نہیں پاتے. کچھ ملتے ہیں، کچھ میں ریومرز ہوتے ہیں، کچھ میں واقعی سچائی ہوتی ہے، کچھ صرف لوگ سنی سنائی باتوں کے اوپر نہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ہم ایک گفتگو جب کرتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رجحان کس طرف چل رہا ہے. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں فراز الرحمان صاحب سے، جو کہ ہیں فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں کاٹی کے، اور ان سے جانیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اکنامی پاکستان کی یا انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنے کو مل رہا ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں فراز صاحب سے اور جانتے ہیں کچھ سوالوں کے جو میرے اور آپ سب کے سوال موجود ہیں. آئیے. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامی کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، اکنامی کیسے چل رہی ہے، مشکلات کا شکار ہے یا پھر پاکستان کس نازک موڑ سے گزر رہا ہے. عموماً سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات کے اندر کبھی کبھی آپ کو ریومر سننے کو ملتا ہے، کبھی آپ کو لوگوں کی اپنی طرف سے بناوٹی بات ملتی ہے، کبھی آپ کو حقیقت سننے کو ملتی ہے. اچھا، جب ہم اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری کا سیٹ اپ کیوں نہیں لگ رہا، کیا وجہ ہے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، تو یہ سارے سوالات کے جواب نہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کے جوابات کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات ایک خاص شخص سے کرانے جا رہے ہیں. اگر ہم نام لیں گے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا، تو ایک نام اٹھ کے منیر صاحب کے بعد سب سے زیادہ نکل کے ابھر کے سامنے آئے گا. ان کا نام ہے فراز الرحمان صاحب. یہ چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان بزنس گروپ کے، ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہے کراچی بزنس گریڈ کا. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خاص بات ہے، پاکستان بزنس گروپ کے چیئرمین ہیں. اور ہم ان سے جانیں گے. سر بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا کامیابی کا سفر کے لیے. آئی نو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے شیڈول کے حساب سے، لیکن سر آپ کا نام جڑا رہا، تہلکہ مچتا رہا پورے کورنگی سائٹ کے اوپر. اٹھتی گئی آواز اور سب انڈسٹری والوں کے لیے آپ ایک آواز بھی بنے اور اتنی عزت ملی، اتنی پہچان ملی. لیکن ہر شخص کی ایک جرنی ہوتی ہے اور وہ شروع ہوتا ہے. کیا سوچا تھا کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر اپنی چیزوں کے اندر ایسا امپیکٹ آئے گا جب آپ کا سفر شروع ہو رہا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے والدین آپ کے اندر دیکھ چکے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب میں شروع کے اندر جب میں چھوٹا تھا تو اسپیچ وغیرہ کرنے کا بڑا شوق تھا، اور جب میرے والد وہ دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. تو انفارچونیٹلی میں بہت چھوٹی عمر میں تھا، 10 سال کا ہوں گا غالباً جب میرے والد کا انتقال ہوا. تو مگر مجھے ان کی وہ باتیں یاد ہیں کہ انہوں نے جیسے میرے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا دیکھا تھا اس وقت. تو بہرحال والدین ہوتے ہیں، والدین کو بہت کچھ نظر آتا ہے آپ کے اندر، اور اس کی ایک گریونس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے انسان کو زندگی بھر جب اپنے والدین کو جو ہے وہ نہیں پاتا اپنے سر پہ. مگر اس کے بعد پھر ظاہر ہے بڑے بھائی جو کہ خود بھی ینگ ایج میں تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ بڑا اس گھر کو، اس خاندان کو بڑا سہارا دیا. اور الحمدللہ جو چیزیں تھیں وہ ابتدائی طور پہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ تھیں، تھوڑی سی ایسی تھیں کہ جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ سفر جو ہے وہ بڑے اندھا دھند قدم اٹھانے پڑے. تو اسی نے شاید وارئر بنا دیا. اور وقت اور حالات ہوتے ہیں جو انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو وارئر کی شکل دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے پھر باہر نکلے، باہر کی چیزیں دیکھیں، بزنس کی چیزیں. سب سے پہلے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ بزنس ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بزنس کی باریکیاں سمجھ آتی ہیں. پھر اس کے بعد جب بزنس کے بعد آپ سوشل لائف میں قدم رکھتے ہیں اور اس کے خاص طور پہ آپ بزنس ٹائکونز کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ان کی سوچ کیا ہے. اس میں احسن منیر بھائی جان کی بڑی پائیدار اور بڑی مطلب کہتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت تھی وہ بڑی لاجواب شخصیت کے مالک تھے.
آج تک یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ ان کے بعد ان کی جگہ کسی کو دے سکوں میں. تو وہ ماشاء اللہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نوازا اور بہترین اولادوں سے نوازا, بہترین خاندان سے نوازا اور بہترین بھائیوں سے نوازا اور بہترین دوستوں سے نوازا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہوتے ہیں نا کہ انسان کچھ اچھے اس کے کرم ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس قدر عزت ملتی ہے کہ آج وہ نہیں بھی ہیں اور آج مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر اس کے باوجود بھی ان کی عزت اور ان کے سکھائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا میں اپنی اولین ترجیحات میں رکھتا ہوں. زبردست زبردست. جب آپ جرنی دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خاص طور پہ انڈسٹری والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں, آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ سے ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے. عموماً خواہش آتی ہے کہ لوگوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ زیادہ کما لیں آپ ملک سے باہر چلے جائیے. کیا ضرورت ہے یہاں پہ ایس سچ رہنے کی, کچھ مشکلات اٹھانے کے بقول کہ وہ آسانیاں نہیں ملتی؟ کیا بیچ میں کبھی ایسا فیز آیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ اس وقت ایسے مشکلات ہیں, اور دو آپ پریزیڈنٹ بھی رہے اور ساری ٹریڈ انڈسٹری کے اندر کام بھی کیا, لیکن کیا ایسا وقت آیا ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لیا ہو کہ میں نے باہر جانا ہے اور یہاں نہیں رہنا؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ لوگ اکثر بڑی ایسوسیشنوں کے صدر اس لیے لگتے ہیں, ان کے مختلف ویزاز لگ جاتے ہیں. تو میں نے ایک بھی ویزا نہیں لگوایا ڈیورنگ مائی ٹینیور, اور نہ کبھی مجھے ضرورت فیل ہوئی کہ میں جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کا سوچوں. اور میری جو نیچر ہے نا اس میں یہ ہے کہ جینا یہاں ہے, مرنا یہاں. تو ہم اسی کو کیوں نہیں گلستان بنائیں. تو جب ہم اس کو گلستان بنائیں گے تو ہمارے جو بہت سارے جو لوگ ہیں جو باہر نہیں جا سکتے, سارے تو نہیں جا سکتے, تو جو رہیں گے وہ کم سے کم اس کا ثمرات ان کو ملیں گے. اور ہمیں تو ہمارے اوپر تو ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی طرف سے ایک دیکھا جائے تو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی ہیں. اگر ہم جو ہے وہ اس طرح سے سوچیں کہ جی ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے, ہم اپنا پیسہ باہر سیکیور کر لیتے ہیں, یا ہم جو ہے کچھ پیسہ ڈالر میں رکھ لیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہی تو بنیادی غلطیاں ہیں جو اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فروٹ والے سے لے کر میں کہتا ہوں کہ ایک حکام بالا تک سب اس کے ذمہ دار ہیں. سب یعنی کہ کسی نے اگر $100 بھی بچا سکتا ہے تو وہ $100 میں لے کے اس پیسوں کو رکھتا ہے. تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے. صحیح بات. جس وقت سب لوگ ڈالر کی لاؤ کر رہے تھے, جب سب لوگ ڈالر کی باتیں کر رہے تھے, اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے جو ڈالر خرید کے اسٹور کر رہے ہیں, جو اس کو ریزرو کر رہے ہیں, وہ شخص ملک کے دشمن ہے. صحیح, بالکل صحیح. بعد میں یہ بات جو ہے وہ یقیناً ایک بلکہ شاید جی ٹی وی کے اندر ہی میں نے شاید کسی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ میں ان کو ملک دشمن قرار دیتا ہوں جو ڈالر میں جو ہے وہ اپنی ریزرو رکھتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, اس سے اگلے 2 دن بعد انہوں نے بتایا کہ جی وہ کریک ڈاؤن ہوا ڈالر کے اوپر, اور کافی ڈالر کی جو آپ کی ان اویلیبلٹی تھی وہ بہتر ہوئی. تو یہ دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک ایک بڑے بزنس مین کا تعلق ہے, اس نے تھوڑے بہت ڈالرز رکھنے ہوتے ہیں وہ رکھیں, مگر ڈالر کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی کرنسی کو رکھ کے اپنے آپ کو, یعنی آپ دیکھیں نا کتنے غریبوں کے منہ سے آپ نے نوالا چھین لیا, کتنے غریبوں کو آج جو ہے وہ کتنے بے دردی سے جو ہے وہ پولیس والے ان کو نشانہ بناتے ہیں, کیونکہ وہ کوئی کرمنل تو ہے نہیں, وہ تو اپنے بچے کی دودھ سے بلکتی ہوئی اولاد کو دیکھ کے اور باہر نکلتے ہیں کہ وہ پلاسٹک کی گن ہوتی ہے کسی کے پاس, اصلی ہو جاتی ہے کسی کے پاس, آپ کے ہی معاشرے کے اندر مل رہی ہے نا. تو جاتے ہیں وہ جا کے کوشش کرتے ہیں, ان کے تو ہاتھ بھی کب کپا رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے ہاتھ کب کپا رہے ہوتے ہیں وہی دوسرے کو مارتے ہیں. ایک بھوک سے مارتا ہے, ایک خوف سے مرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کس معاشرے کے اندر ہیں, کس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہم خود ہیں. حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. اور یہی چیزیں نا سامنے آپ کو پرومیننٹ دکھتی ہیں جب آپ
کرائسس دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. آپ نے کرنگی ایسوسیشن کے اندر خاص طور پہ ایک شور شرابہ مچا, تہلکہ مچا کہ بھائی فراز صاحب جو ہے نا وہ مستقل ہر انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرتے جا رہے ہیں, ان کے رولز اور پالیسیز کے اندر ان کی ایک گائیڈنس کے طور پہ مستقل چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کیا تھا وہ ٹینیور کا دور, کاٹی کا دور, فراز الرحمان کا نام ساتھ ساتھ جڑتا ہے. ایک منیر صاحب کو جانتے ہیں وہاں پہ سب لوگ, اور ایک آپ کو جانتے ہیں مینلی. تو ایسی کیا چیزیں تھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر رسپیکٹ اور لوگوں کے اندر یہ ہوا کہ ان کے پرابلم کا حل ان کو ملنے لگا؟ آپ نے کیا چیز باریکیاں دیکھی تھیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلی بات تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. لوگ آپ سے کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے, لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا آپ کی شرط ہے. ٹھیک ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ سب کے مسائل حل کر سکتے. اگر جب آپ لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں طاقت خود بخود دے دیتا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کی خود سے رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا سب سے اہم کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ہے. اور ہم سسٹم چینج نہیں کر سکتے, ہم سسٹم بدل نہیں سکتے, مگر ایک شخص جو اگر منیر صاحب کے دروازے پہ کوئی بھی شخص آ جاتا تھا, اندر آتا تھا اور انہوں سے یہی سیکھا, اور ساری زندگی آپ نے بھی سنا ہوگا, ہر انسان یہ مثال دیتا تھا کہ منیر صاحب جو ہے وہ سب کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. دوست دشمن, یعنی دشمن تو کوئی نہیں تھا ان کا, مگر سیاسی مخالفین بھی اگر اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جاتے تھے تو یہ بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گریس تھا, اور کبھی انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی چیز ہم میں بھی ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ کسی کی گروتھ سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ برابر میں ایک اور لمبی لائن بنا دیں تو اس سے جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ بھی جو ہے وہ صف میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں معاشرے کے اندر. پازیٹیوٹی اسی طرح پھیلتی ہے کہ جب آپ اپنے ممبران یا اپنے وہ لوگ جو آپ کی ضرورت جن کو فیل ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی حلقے سے ہوں, صحیح بات, ٹھیک ہے نا, ان کے کام اٹھانے کے لیے آپ نے ایک فون اٹھانا ہے. آپ نے فون اٹھایا, ان کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ آپ کے لیے اتنی دعائیں دیتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, اور ان کو ضرورت پڑتی ہے. بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور آگے جانتے ہیں کہ انڈسٹری پاکستان کے اندر پچھلے سالوں کے مقابلے میں کیسی اس لیول کی سچویشن چل رہی ہے, اور کیا مشکلات ہیں جو ابھی بھی انڈسٹری کو فیس کرنے کو مل رہی ہیں. جائے گی نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں فراز الرحمان صاحب, فارمر پریزیڈنٹ رہے کاٹی کے. سر, انڈسٹری جب سب سے زیادہ مشکل کی بات آتی ہے, سب سے زیادہ چیلنجز کی بات آتی ہے, پاکستان کی گروتھ کی بات آتی ہے, انڈسٹری ہے جو سب سے پہلے ہٹ لے رہی ہے مستقل, اور اس کے سلوشن نہیں نکل پا رہے. کیا وجہ ایسی کہ نا انڈسٹری بار بار مشکلات کا شکار ہے, اور ایسی کون سی کامن پرابلمس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے پیچیدگیاں موجود ہیں لیکن اس کو کوئی سلجھا نہیں پا رہا ہے؟ کیا وجہ ہوگی اس؟ دیکھیں, انڈسٹری کا جو حال ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک انڈسٹری لگائی جاتی ہے, جب تیار ہو جاتی ہے 3 سال کے اندر تیار ہوتی ہے ایک نارملی, جب تیار ہوتی ہے تو اس کی فیزیبلٹی بگڑ جاتی ہے. بالکل صحیح. اس ملک کے اندر انڈسٹری کا پنپنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کانسٹنٹ پالیسی ہو. یہ بات ہے سن 2019 کی, جب میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ جی چارٹرڈ آف اکنامی کی بات کریں. بالکل صحیح. ایک ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی, ہم نے کہا مجھے چارٹرڈ آف پالیٹکس نہیں چاہیے, مجھے چارٹرڈ آف اکنامی چاہیے. میں نے اسی میں یہ بات کی کہ آپ جس انڈسٹری کو بند کرنے جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کا دور تھا, میں نے کہا جس انڈسٹری کو بند کرنا, اس وقت تو حکومت کے خلاف بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. ایسے تو جتنی پاور تھی ان کے پاس, جتنی طاقت تھی ان کے پاس, جو ڈیلیور وہ کر سکتے تھے. بہرحال یہ ایک لمبا چیپٹر, مگر میں نے جب کنسٹرکشن انڈسٹری پہ آئے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے میں نے ان کو بات کی کہ جس انڈسٹری کو بند کرنے آپ لوگ چاہتے ہیں, یا تو یہ بیلچہ چلا سکتے ہیں یا بیلچہ مار سکتے ہیں. صحیح. تو کیا آپ لا اینڈ آرڈر کو اور ان کی ضرورتوں کو اس وقت آپ محسوس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ پھر بعد میں یہی نعرہ جو ہے وہ سب نے لگایا چارٹرڈ آف اکنامی کا.
سب کہتے رہے چارٹر آف اکنامی، چارٹر آف اکنامی، چارٹر آف اکنامی. لاسٹ جو ان کا ٹینیور تھا شہباز شریف صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے آواز لگائی چارٹر آف ایسا ہی ہے. اکنامی. تو اس وقت لوگوں نے ریئلائز کیا کہ چارٹر آف اکنامی بھی کوئی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری آواز تو ہلکی ہوتی ہے نا، زیادہ دور تک نہیں پہنچتی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ نے دیکھا تو ابھی بھی ہم اس چیز پہ موجود ہیں کہ چارٹر آف اکنامی پہ کوئی بھی شخص بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جب کچھ رہے گا ہی نہیں تو بھائی تم حکومت کس پہ کرو گے؟ صحیح بات ہے، ایسا ہی. ٹھیک ہے، بات یہ کہ سب سے پہلے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اس ملک کے لیے بہتری کے معاملات کو دیکھا جائے. ہمارے یہاں ہر شخص کا جو المیہ ہے وہ یہ کہ اگر سیاست دان ہے تو اس نے سیاست چمکانی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر میں بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ جن کا کام ہو مسائل کی سیاست کرنا، مسائل کی تجارت کرنا، وہ کہاں چاہیں گے مسائل کو حل کرنا. تو بات یہ کہ مسائل کو حل کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ بیسکلی نہیں. ہمارے یہاں آواز اٹھا دی جاتی ہے جی کوٹا سسٹم. ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ اس سے ایک سیاسی جماعت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں آواز اٹھا دی جاتی ہے، ہمارے یہاں ایشوز پہ بات کی جاتی ہے مگر ایشوز ریزالو کرنے کے لیے نہیں. ایشوز پہ بات کی جاتی ہے اپنی پاپولیرٹی کو گین کرنے کے لیے. خاموشی سے اس ملک کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو بیگر بنانا بند کر دیں. صحیح بات ہے. لوگوں کو جو ہے وہ بنو کاروباری کے تحت ہمارا ایک سلوگن تھا جو میں نے 234 سے آفاق احمد کے خلاف بھی اور یہاں پہ عامر پیرزادہ کے خلاف الیکشن لڑا تھا. پیپلز پارٹی بھی تھی سامنے اگینسٹ میں. جب پارٹی کا پریزیڈنٹ سے میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی تو میں نے یہ 2 الیکشن کانٹیسٹ کیے تھے سیم ٹائم پہ این اے کے. تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے شہر میں بھی جاگیرداری ہے. 50 ووٹ کی جاگیرداری جو ہے وہ ایک صاحب کے پاس ہے، 100 ووٹ کی جاگیرداری ایک صاحب کے پاس ہے، 200 ووٹ کی جاگیرداری ایک صاحب کے پاس ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جاگیردارانہ نظام، تو ہمارا تو شہر خود جاگیردارانہ نظام کے اندر آ چکا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا، اب آپ آ جائیں اس طرف کہ جی اس ملک کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن بہت اچھے سٹیپس لیے، چیف صاحب انوالو ہوئے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی کا کیا کام، SIFC کا کیا کام. ارے تو بھائی آپ کر دیں کام. صحیح بات ہے، ایک جگہ سب کو بٹھا لیں، آپ بٹھا سکتے ہیں تو آپ کر دیں کام. صحیح بات. بات یہ کہ اگر آپ کر ہی نہیں رہے کام اور پھر اس کے بعد کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے تو اسے کر دیں دو. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو بھائی یہ جو اداروں پہ تہمتیں لگانا، اداروں کے خلاف بے باکی سے بری باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، انہیں جو ہے وہ دیکھیں ان اداروں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں فوج دی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان کے خلاف کتنی جد و جہد ہو رہی ہے اس کو ختم و تباہ و برباد کرنے کے لیے. صحیح بات. پاکستان جب سے بنا مسلسل جو ہے وہ ایک جہد کے اندر ہے. قائد اعظم کو دیکھ لیں، لیاقت علی خان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اور آپ 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، 90 میں ہے، مسائل ہیں، جنگی جنگ ہے. آپ 2 لخت ہوئے. ٹھیک ہے، اس 2 لخت کو بھی لوگ 2 لخت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی 2 لخت نہیں ہوئے، 5 لخت ہوئے. ایک جو ہے وہ سندھ بن گیا، ایک پنجاب بن گیا، ایک بلوچستان بن گیا، ایک سرحد بن گیا، ایک بنگلہ دیش بن گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ یہ تو 1 یونٹ پاکستان تھا جو قائد اعظم نے دیا تھا. صحیح بات ہے. اس 1 یونٹ پاکستان کی بات کریں تو اس وقت آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان ہے، آپ وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان تھے. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر نظام جو انگریزوں کو چلانے کے لیے ہے، جو انگریزوں نے بنایا تھا غلام قوم کو چلانے کے لیے، وہ نظام آج تک چل رہا. بالکل صحیح بات. جب انگریزوں کا افسر یہاں سے ریٹائر ہو کے وہاں جاتا تھا اور یا اس کی شفٹنگ ہوتی تھی تو اسے UK کے اندر جاب نہیں ملتی تھی، اسے سسپینڈ کر دیا جاتا تھا اور گھر بٹھا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ غلام قوم پہ حکمرانی کر کے آیا تو اس کا مزاج چینج ہو چکا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اور ہماری ہیں جو DC سسٹم دیکھ لیں یا تمام چیزیں دیکھ لیں،
تو وہی ساری اسی چیزیں ہیں طریقے سے آج تک وہی چل رہی ہوں تو کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ حقیقت ہے تو بالکل جب تک اس نظام کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا، جس پہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی SIFC کے چیئرمین کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ اس پہ سیشن کنڈکٹ کریں، صحیح بات ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، مگر جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے، یہ نظام دوستانہ نہیں ہوگا۔ ویتنام جنگ سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صحیح بات ہے اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ میں جب ویتنام میں جا رہا تھا تو ویتنام کے اندر جو ہے جب میں ٹریفک پہ رکا تو آگے سے ایک بائک والا تیزی سے گزرا رانگ سائڈ سے، تو اس گاڑی چلانے والے نے اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ اگر ہمارا کراچی کا بندہ ہوتا یا ہمارے پاکستان کا بندہ ہوتا وہ تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتا، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 2-4 گالیاں بھی دیتا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب پیشنس نہیں ہے ہمارے، پیشنس دن بہ دن لوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ ملک کی بہترین نوجوان نسلوں میں سے ایک ہے، جو کہ ہر طرح سے جو ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہے، کامران ہے، مگر کیا ہے کہ ہر کسی کے پاس تو ماں کا زیور نہیں ہوتا کہ بیچ کے اب کاروبار میں آ جائے۔ جس تیزی سے زندگی کا تبدیلی ہو رہی ہے، جس طریقے سے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ایمانداری سے بتائیں کہ ہم بھکاری بڑھا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ انٹرپرینورز بڑھا رہے ہیں؟ لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں یا پھر عادی بنا رہے بے ہیں؟ نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ انکم سپورٹ فنڈ کو ذرا سا کنورٹ کر کے آپ انڈسٹریز ڈال دیں تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گا، وہ سارا بوجھ چلا جائے گا وہی ینگ انٹرپرینورز کے اوپر۔ پری فیزیبلٹیز رپورٹ آلریڈی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نعرہ مارا بنو کاروباری کا، بات یہ ہم کیوں بھیک لیں؟ مطلب دیکھیں ملک ہم بھیک پہ چلا رہے ہیں، ہماری گھر بھیک پہ چل رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بھیک چاہیے، تو بھیک کا نہیں، بات یہ کہ قومیں بنتی ہیں سب سے پہلے خود اعتمادی سے۔ آپ وہ گھر دیکھ لیں کہ جو خود اعتمادی پہ کھڑے ہیں، جس پر نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اپنے گھر کو لے کے چلے، آج دیکھیں کہ وہ کسی بھی درجے پہ موجود ہیں، مگر وہ خود مختاری ان کی ختم نہیں ہوگی، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، مشکلات کا سامنا اپنے چادر کے اندر پیر رکھ کے چلنا۔ ہمارے حکمرانوں کی شاخرچیاں ختم نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں مگر ود ان دا لمٹس ہونے چاہیے نا۔ صحیح بات، ایسے تھوڑی کہ جی پتہ چلے کہ شاہ کے ساتھ شاہ کے وفادار وہ چلے جا رہے ہیں، وہ غزالی صاحب آئے تو جی بھینسیں پالنا ہے، جو اسپیشل دودھ پینا ہے، ارے پینا تو اپنے خرچے میں پیو بھائی، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ ایسا منیب صاحب کو ڈیڈیب کا چیئرمین بنایا، کوشش کرتے رہے کہ جی کچھ نکال دیں ان کے خلاف، چائے تک وہ اپنے پیسوں کی پلاتے تھے مہمانوں کو، ٹیلی فون جو ان کے کمرے میں لگے تو اس کے آفس کے بل بھی خود دیتے تھے، اپنی گاڑی کا پیٹرول بھی خود دیتے تھے، اپنے پیٹرول سے جاتے تھے، اپنے پیٹرول سے آتے تھے۔ خدمت کرنے والا آدمی تو یہ کرے گا نا، صحیح بات، تو یہ خدمت کرنے تھوڑی آئے، تو کاروبار کرنے آئے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سے خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ اس ملک کو کن لیڈرز کی ضرورت ہے، کون سے لیڈرز کی ضرورت ہے، کس جیسے ہونے چاہیے؟ اس کے جواب کے لیے ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، اور جانیں گے اس کے بعد کہ کیسے پاکستان کو لیڈرز اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ جائے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے بریک کے۔ ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر۔ میرے ساتھ موجود ہے فراز الرحمان صاحب۔ سر، جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ بھائی لیڈر کو ایگزمپلری ہونا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے سامنے۔ اب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم کہا جاتا ہے کہ ہم بینک ہمارا ڈیفالٹ میں ہونے والا ہے، ملک جانے والا ہے، ہم پھنسنے والے ہیں، ہم ڈیفالٹر ہوں گے، کرائسس میں کسی بھی دن چلا جائے گا۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سب کچھ صحیح ہے، اور اندر بہت ساری مسائل بھی دکھتے ہیں، چیزیں دکھتی ہیں۔ پھر آپ نے SIFC کا ذکر کیا، SIFC بن گئی، کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک جگہ آئیں اور وہ اپنی پالیسی بنا سکیں۔ ہر حکومت آتی ہے، ایک تو حکومت 4-5 سال ہمارے یہاں پوری نہیں کر پاتی کبھی بھی، تو وہ ہر حکومت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے جو پچھلی والی حکومت نے کیا وہ سب بیکار ہے، اس کو تو سب سے پہلے سائڈ پہ کرو۔ تو کیسے لیڈرز ہوں جو کم از کم اکنامی کو تو چھوڑ دیں، اور اکنامی کو اتنا تو دیں، یا انڈسٹریز کو تو چھوڑ دیں جس سے سب کچھ آ رہا ہے، جس سے ایگریکلچر چل رہا ہے، جس سے بزنسز چل رہے ہیں، جس سے انٹرپرینورز بنتے ہیں، جس سے لوگوں کو روزگار مل رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ کس طریقے سے، اور ڈیسیجن کون سے ہونے چاہیے جو اگلے 10 سال میں پاکستان کو
ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کیا ہے, ہمارا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا اچھا خاصا چانس ہے. تو ایسے ڈیسیجنس کیسے ہونے چاہیے جو ہمارے صحیح لیڈرز کو لینا چاہیے؟ لیکن جی سب سے پہلے تو نظام کی تبدیلی بہت امپورٹنٹ ہے. نظام کی تبدیلی ہو, صدارتی نظام آئے. ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر جب ایک کرسی جو ہے کسی کے کندھے پہ ٹکی ہوئی ہے, دوسری کسی کے کندھے پہ, تیسری کسی کے کندھے پہ اور چوتھی کسی کے کندھے پہ ٹکی ہوئی ہے, تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کر سکے پراپر. کیونکہ جب آپ ایک فیصلہ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کسی کے فائنینسر کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, میں واضح طور پہ کھل کے بات نہیں کر رہا, آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ابھی بھی آپ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو اس کے فائنینسر بولتا ہے کہ کرسی کا پایا ہلاؤ, بالکل ایسے. تو وہ پایا جب ہلتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ فیصلہ نہیں لے پاتا. ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے میں ایک جگہ بیٹھا تھا حساس ادارے کے اندر, میں نے کہا بھائی صدارتی نظام از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. کہنے لگے کہ جی کیسے صدارتی نظام, تو کیا زرداری صاحب صدارتی نظام کے لیے فٹ ہیں؟ میں نے کہا بالکل فٹ ہے. میں نے کہا بالکل فٹ ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ جس کو بٹھاؤ گے وہ طاقت استعمال کرے گا تو ملک نکل جائے گا. بالکل صحیح بات. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں ذرا ایک بدتمیزی والی بات ہو جائے گی, کالے چور کو بھی لا کے آپ صدر کی کرسی پہ بٹھا دیں اور طاقت دے دیں, اس کو پتہ ہو کہ میری سیٹ کسی کے پیچھے ٹکی ہوئی نہیں ہے, صحیح بات ہے. وہ نہیں اس ملک کو صحیح کرتے تو میرا نام بدل دیتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جنگیں چلتی رہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے بھی ماضی سے اٹھا کے مطلب طاقت کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جہاد ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. کبھی لوگ جو ہے ایک دوسرے سے وہ کی مطلب بھائیوں کو مار دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اب سویلائز ہو جائیں. 75 سال کا بچہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اب سویلائز ہونے کا وقت ہے. اب قوم کو اس کا ریبیٹ ملنے کا ٹائم آ گیا ہے, اور جو کام ہو رہے ہیں یقینی طور پہ لائٹ ان ٹنل, اور اس کے اندر باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ جی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. ایگریکلچر کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے, باقی چیزوں کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے, ہماری سنوائی ہو رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے, یہ چیز اپڈیٹ ہو گئی. سال بھر کی یہ رپورٹ تھی, اب سال بھر کی یہ رپورٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف مائل ہو رہی ہیں, مگر اس کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا یہ چوٹیوں بھرا کباب ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ہی طریقے سے نکالنا پڑے گا. اب شیر کے یعنی مگرمچھ کے اگر منہ میں آپ کا ہاتھ چلا جائے تو آپ ذرا طریقے سے ہی نکالتے ہیں. تو ہم اس وقت اسی طرح سے جو ہے ایک سچویشن کے اندر موجود ہیں, اور ہم پاکستان کی جغرافیکلی اور بہت کنڈیشن اسٹرانگ ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ ایسے وسائل نہیں ہیں کہ جو کہ ایک ایسی کنٹری کے پاس ہوں کہ یعنی اتنے سے یعنی خزانہ ہے یہ. پاکستان نہیں ہے, خزانہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اکثر شعر کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو یہ نمی جو ہے وہ اب ڈلنے دیں, اس زمین پہ ڈلنے دیں. بات یہ بہت جیبیں بھر لی, بہت پیسہ کما لیا آپ لوگوں نے. اور یہی چیزیں جب جوان دیکھتے ہیں سر, ہماری یوتھ دیکھتی ہے مینلی, آپ کیا میسیج دیں گے کہ ایسا کہ نا مایوسی آتی ہے, کبھی کبھی آتا ہے کہ چلو چھوڑو یار, باہر کا پاسپورٹ بناتے ہیں, باہر کی امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, سب سے پہلے تو بھاگتے ہیں یہاں سے. وہ بیچارہ وہ ایک نئے سرکل کے اندر انوالو ہو جاتا ہے, ایک نئی ریس میں انوالو ہوتا ہے. اس یوتھ کے لیے کیا میسیج ہو سکتا ہے کہ کیا یہ پرابلمس کچھ پرابلمس اس میں سے پہلے نہیں تھیں, پہلے بھی تھیں, لوگوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, اس کو فائٹ کیا, چیزیں کی. تو ہر کوئی راہ فرار ڈھونڈنے کے بجائے اس سے کیسے موٹیویشن لے سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, بات ہمارے پرانے زمانے کے اندر ہمارے والدین جو ہے وہ گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے 5 بجے. اکنامی بڑی ٹف ہو گئی. ٹھیک ہے نا. پہلے جو ہے میرے دوست کے والد بتاتے تھے 65 کی جنگ, ہم 92 کرائسس کا ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا کہ 65 کی جنگ میں بھی ہم نے کاروبار کیا. تو وہ موٹیویشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے. انہیں ہاں یار 65 کی جنگ میں بھی کاروبار کیا, اس وقت بھی کاروبار چل رہا. تو بات یہ ہے کہ جنگوں کے اور حالات کے آنے سے آپ کا جو ہے وہ جو بیلنس ہے اگر وہ آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لوگ تو اس وقت بھی باہر جاتے تھے. صحیح بات. ٹھیک ہے. ہمارے خاندان سے گئے مختلف لوگ ظاہر کیریئر بنانے لوگ باہر جاتے.
جائیں، ضرور جائیں. اور نیچرل سی بات ہے، ایک پرسنٹیج جائے گی. بڑی خوبصورت بات کی تھی نگراں وزیر اعظم نے، ایک بڑی خوبصورت گورنر ہاؤس میں بات کی. انہوں نے کہا کہ جو برین نہیں ہو رہا، برین ٹرین ہو رہا ہے. جب وہ ٹرین ہوگا تو ارے دیکھیں بات یہ، ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ سوچ چینج ہو چکی ہوتی ہے، سائیکی چینج ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ کچھ چیزیں کاپی پیسٹ بھی تو ہوتی ہے نا. تو وہ دنیا بھر کی ترقی یافتہ ممالک میں گھومنے کے بعد ہی کاپی پیسٹ ہوتی ہیں. کچھ بزنسز باہر گھومنے، اب جو ایکسپورٹ یا امپورٹ کی بزنسز آتے ہیں وہ باہر گھومنے سے ہی آتے ہیں. یا جن کے کوئی لو ونس باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ جی ہم پیسہ باہر بھیجیں گے یا ہم مال باہر بھیجیں گے تو ہمارا مال جو ہے وہ گورا جو ہے وہ اس کو کچرا نہیں کر دے گا، ہم اس کو گرپ کر سکتے ہیں. بالکل. تو بات یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر ہاں مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. مایوسی نہیں کرنی ہے. آپ نے لگے رہنا، آپ وقتی طور پہ 2 مکے کھائیں گر جائیں کوئی بات نہیں، پھر کھڑے ہوں پھر لگ جائیں. بات یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود سکسیس کی سٹوری پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دے گا. اور یہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ سکسیس آنے کے بعد آدمی شہنشاہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے. کیونکہ سکسیس کو مینٹین رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام. صحیح بات. کاروبار کو اسٹارٹ کرنا یہ ایک آسان کام ہے، کاروبار کو اوپر لے جانا یہ بھی ایک آسان کام ہے، اس کاروبار کو مینٹین کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. اسی طریقے سے سکسیس کا سفر شروع کرنا آسان کام ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سکسیس سٹوریز بنانا آسان کام ہے، مگر اس سکسیس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل. ٹل ڈیتھ. بالکل صحیح. بہت شکریہ فراز بھائی کامیابی کا سفر میں آنے کا اور بڑی زبردست تھاٹ شیئر کرنے کا. اور یہ بڑی کروشل ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے جو ڈائریکٹلی انسائٹ یہاں سے نکل کے ان تک پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ. اگر ہم دیکھیں نا اپنی زندگی کے اندر ہمارے پاس بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں. آیا ہم اس کو اگنور کر دیں یا ہم اس کو اویل کر لیں؟ ہر شخص کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. اگر وہ اویل کر لے تو اس میں کچھ سیکھ کر کچھ آگے بڑھ جائے گا، اگر اگنور کر دے تو وہیں کا وہیں رہے گا اور سیکھ بھی نہیں پائے گا. اس لیے سیکھتے رہیے، مستقل کامیابیاں حاصل کرتے رہیے. جو اپرچونٹی آئے اس میں دیکھیں کہ کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں، اس کو اویل کریں اور آگے بڑھ جائیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ ویک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.